جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 32 میلادی پورا ہو چکا تھا. حضرت رقیہ کی پیدائش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی، اور ان کے 2 سال بعد سن 35 ہجری حضرت ام کلثوم کی ولادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی. اور اعلان نبوت ہوا سن 40 ہجری میں، تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہے سن 41 میں، 41 میلادی. وہ 32 میلادی پھر 35 میلادی. اچھا، حضرت فاطمۃ الزہرا کے 2 سال بعد 43 سال جب رسول اللہ کی عمر مبارک تھی، پھر حضرت عبداللہ جن کو طیب طاہر مطیب مطہر کہتے ہیں، ان کی پیدائش ہے. اب ذرا توجہ رکھنا کہ اصل میں اعتراض کیا ہے. اعتراض یار لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے جو حق اور سچ اور حقیقت ہے کہ حضرت رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں، تو لوگوں کے جھوٹے عقیدے پر رندہ چلتا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے 2 بیٹیوں کا رشتہ ابو لہب کے بیٹوں سے ہو چکا تھا، یعنی 7 سال 8 سال 10 سال میں بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیں، بڑی بھی ہو گئیں، شادی بھی ہو گئی. تو اس طرح کے اعتراضات ہیں. میں کہتا ہوں سنیں، بات کو خلط ملط نہ کریں. آپ نے ڈبلنگ کی ہے، ذرا تفصیل سے سمجھیے جو میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے حضرت زینب کا نکاح تو کر دیا ہے حضرت ابو العاص سے. وہ تو حضرت خدیجہ کے بھانجے ہیں حضرت ابو العاص. لیکن جو 2 بیٹیاں ہیں رسول اللہ کی، رقیہ اور ام کلثوم، ان کا صرف رشتہ نکاح ہوا تھا. ابو لہب کے بیٹوں سے رخصتی نہیں ہوئی تھی، رشتہ ہوا ہے. رشتہ طے کرنا کوئی جرم ہے؟ اچھا، والد چاہے تو اپنی نابالغ بچی کا رشتہ کر سکتا ہے. یہ ثبوت قرآن کریم سے. آیت نمبر 3 سورت اٹھا لیں، سورت نمبر 65 سورت طلاق پارہ نمبر 28. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن. اللہ نے نابالغ کی عدت کو بیان کیا ہے، تو نابالغ کی عدت تب آئے گی جب نکاح منعقد ہو سکتا ہے. ہو سکنا اور ہے، حکم اور ہے. حکم نہیں ہے، چاہے تو والد کر سکتا ہے. بچی بڑی ہوگی تو پھر اس کی ترتیب کے مطابق دیکھا جائے گا. اگر نکاح اس کے حق میں تھا تو اس نکاح کو برقرار رکھا جائے گا. نکاح اس کے حق میں نہیں ہے، کسی اور وجہ سے، کہ والد نے شاید غلط وجہ سے کیا ہو، تو پھر اس کو اختیار مل جائے گا کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہے. یہ اسلام نے اس کو حقوق اور رائٹس دیے ہیں. لیکن نابالغ کا نکاح ہو سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹوں سے ان 2 کا نکاح کر دیا تھا. اعلان نبوت ہوا سن 40 میلادی میں. اعلان نبوت کے بعد 3 سال تک حکم نہیں تھا کہ اعلانیہ تبلیغ کرو. 41 42 43 سال، 3 سال زمانہ فترت کے. ان 3 سالوں میں اعلانیہ تبلیغ کا حکم نہیں ہے. 44 سال رسول اللہ کو عمر پوری ہے تو اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہے. اور حضور پاک علیہ السلام نے فران کی چوٹی پہ توحید کی دعوت دی ہے. اور ابو لہب سے اس وقت غلط گفتگو ابو لہب کے منہ سے نکلی، تبرہ نکلا، گستاخی نکلی. وہاں اس نے پتھر دے مارا. قرآن نے آیت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب نامراد ہو گیا تو یہ گھر آیا. اس نے بیٹوں کو کہا کہ اگر میرے بیٹے ہو تو جاؤ اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے. اور وہ دونوں بیٹے آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 45واں سال کے لگ بھگ ہے. ان دونوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے منہ پر ٹھہر کر ان نے ان کی بیٹیوں کو طلاق دی. اچھا، یہ ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی ہے اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں اعتراضات کر دیے جاتے ہیں. جی اتنے سال عمر، اتنے سال کی بات نہیں ہے. 25 سال میں نکاح اور ان 2 بیٹیوں کی طلاق تو رسول اللہ کی 45 سال کی عمر میں ہو رہی ہے. لیکن بس مثالہ لگا کر غلط کہہ کے عوام کے دماغ کو ادھر ادھر کرنا تو یہ شیطان کا کام ہے. تو بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے. اسی لیے تو ہمیں قرآن کریم حکم کرتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن جیسی مقدس کتاب بھی پڑھنے لگو تو پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی. تو قرآن جیسی مقدس کتاب پہ شیطان حملہ آور ہو سکتا ہے تو مقدس عقائد پر شیطانیت پہ حملہ آور ہو سکتی ہے. اچھا، ان 2 بیٹیوں کو اس نے آ کر طلاق دی ہے. رب العزت نے طے کچھ اور کیا تھا نا. پاک کے لیے ہوتی ہیں، پاک پلیت کے لیے نہیں ہوتی. تو یہ طے تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کی دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ کا نکاح ہو جاتا ہے.
اور حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچتے ہیں. یہ جو ہجرت ہوئی ہے نا اسلام میں، ہجرت حبشہ، یہ مدینہ سے پہلے ہوئی ہے. حبشہ ایتھوپیا ملک کا نام ہے. یہ ایتھوپیا کو پرانے نام میں حبشہ کہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، حضرت لوط بھتیجے ہیں، ایک روایت میں بھانجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، فرمایا انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی تھی اللہ کے راستے میں. کسی کپل نے ہجرت کی ہے نا، کسی جوڑے نے، تو حضرت لوط کے بعد کا میری بیٹی اور میرے داماد عثمان اور رقیہ نے ہجرت کی. یہ حبشہ گئے تھے. ایک روایت میں 35، ایک روایت میں 70 افراد گئے تھے. دوسری ہجرت حضرت عثمان اور ان کی بیوی کی مدینہ طیبہ ہے. اور یہ سارا سفر جو ہے یہ سمندری سفر ہے. حضرت رقیہ کی کوئی 15 سال کے لگ بھگ عمر مبارک کے باتیں بنتی ہیں جب یہ سمندری سفر میں ہے. وہ تو سمندری سفر اس وقت کے بحری جہاز کا نہیں ہوتا تھا کہ ہر طرح کے آب و ہوا سے بندہ محفوظ ہو. یہ سفر ہجرت میں ان کو تکلیف ہوئی تھی اور اسی تکلیف پر ان کی وفات ہوئی ہے. اسے شہادت کہتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں جن کا شہادت جو ہے یہ سن 2 ہجری میں ہے، جب رسول اللہ بدر کو فتح کر کے واپس تشریف لا رہے تھے. یہ حضرت عثمان کی بیوی ہیں اور ان سے حضرت عثمان کی 2 اولادیں ہیں. ایک بچے کا نام عبداللہ بن عثمان ہے اور ایک ناتمام بچہ پیدا ہوا تھا، وہ فوت ہو گیا تھا. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. ہم نواسوں کی تعداد رسول اللہ کی پوری نہیں گنتے، حضور پاک کی باقی بیٹیوں کی اولاد بھی تو رسول اللہ کی نواسی اور نواسے ہیں. جو حضرت زینب پہلی بیٹی کا نکاح حضرت خدیجہ نے اپنے بھانجے سے کیا تھا، جس وقت ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہہ کر طلاق دلوا دی رسول اللہ کی صاحبزادیوں کو، تو ابو العاص کے پاس پورا مکہ آیا، پوری فیملی آئی، پورا خاندان آیا، برادری آئی کہ تو بھی جا کر محمد کی بیٹی کو طلاق دے دے. ان کی اس وقت رخصتی ہو چکی تھی. حالانکہ کلمہ شروع میں انہوں نے نہیں پڑھا تھا. حضرت ابو العاص نے، حضور کے داماد ضرور تھے، حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے، گھر کے بندے تھے، لیکن پوری فیملی، خاندان، برادری، پورے مکہ کے کافروں کو کہا جو کچھ تم سے ہوتا ہے کر لو. کیا کرو گے میرا؟ میں اسے طلاق نہیں دیتا، اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے. کہا احسان کے بدلے یوں نہیں دیے جاتے. خود کاروباری آدمی تھے، کھاتے پیتے گھرانے کے تھے. یہ باقی مکے والے اس کے محتاج تھے، یہ ان کے کیا محتاج تھے اسباب میں. کہا جی جو کرنا ہے کر لو، میں طلاق نہیں دیتا. وہ میری گھر والی ہے اور میری عزت ہے، میری اہلیہ ہے، اور میرے اوپر میری ساس سسر نے احسان کیا، میں نہیں یہ رشتہ واپس کرتا. یعنی پوری فیملی سے ٹکر لینا. عین اس وقت جب 2 طلاقیں ہو چکی اور ایک کافر کے کہنے پر ان کے بیٹوں نے 2 طلاقیں دے چکی ہو اور یہ مشہور بھی ہو، اور اس طرح سب کے سامنے صد سکندری بن کے ٹھہر جانا، یہ بہت بڑی وفاداری کی دلیل ہے. رسالت مآب علیہ السلام نے ان کی تعریف کی تھی، حالانکہ انہوں نے اس وقت کلمہ بھی نہیں پڑھا. حضرت ابو العاص نے فرمایا انہ وعد لی ووفا لی وحدثنی وصدقنی. فرمایا اس شخص نے مجھ سے جو بات طے کی ہے پوری کی ہے، بات کی ہے تو سچی کی ہے. یہ بعد میں ان کو کلمہ نصیب ہوا، بعد میں یہ صحابی بنے ہیں اور بعد میں ان کے اسلام مشرف ہونے کی اوقات بعد میں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت کفر میں بھی اتنی وفا کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت رقیہ ہے. سیدہ رقیہ رضی اللہ، سیدہ ام کلثوم، حضرت ام کلثوم تیسری بیٹی ہیں. حضرت عثمان کی بیوی جب حضرت رقیہ فوت ہو گئی تو پریشان رہنے لگے تھے. حضور پاک علیہ السلام نے محسوس کیا تو حضرت عثمان کو دوسرا رشتہ اپنی صاحبزادی کا دیا. حضرت آدم علیہ السلام سے کائنات بنی ہے، قیامت تک یہ کائنات چلے گی. 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے اور 1,24,000 انبیاء کی 1,24,000 کم و بیش امتیں ہیں. کسی امت میں، کسی نبی کے افراد اور ماننے والوں میں ایسا شخص نہیں ہے جس کے نکاح میں یک کے بعد دیگرے ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. یعنی اس پوری دھرتی پر، اس پوری کل کائنات میں، یونیورسل لیول کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک امت کی نہیں، صرف ایک قوم کی نہیں، صرف ایک ملک، ایک بر اعظم اور ایک قبیلے کی نہیں ہے. اس دھرتی پر جب سے کائنات شروع ہوئی اور جب تک کائنات چل رہی ہے، کسی ایک شخص کے نکاح میں یک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نبی کی جمع ہو جائیں، یہ حضرت عثمان کے علاوہ کسی کا سر مبارک اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سر پہ یہ تاج سجے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دوسری بیٹی رسول اللہ نے حضرت ام کلثوم دی. ان کا انتقال بھی سن 8 ہجری میں ہوا ہے. حضرت ام کلثوم جب فوت ہوئی تھی نا تو ان کا جو غسل ہوا ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیویوں نے مل کے غسل دیا. حضرت حفصہ،
حضرت صفیہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہن، اور حضرت ام عطیہ الانصاریہ، ایک انصار کی عالمہ صحابیہ تھی، یہ بھی ان کے ساتھ ان کی مدد میں شامل تھی۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة